اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 12ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ ہود کا تسلسل جاری ہے۔ سپارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے۔ پھر اس کے بعد انسان کی فطرت بیان کی گئی کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبری دکھاتا ہے، اور جب خوشحالی ملتی ہے تو ناشکری کرنے لگتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں۔ پھر ان منکرین کا بھی ذکر ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو سراسر جادوگری ہے۔ اور جب ایک خاص مدت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اپنی سزا روکے رکھتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گی، اور وہی چیز ان کو گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اگر کفار آپ کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں تو صبر کریں، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ وحی الہی ہے۔ قیامت کے دن حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے گا، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا ہوا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ پھر آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو طویل عرصے تک توحید کی دعوت دی، مگر قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ ہم تمہیں صرف ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہماری قوم میں سے کمزور لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہیں آتی، تو ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم اسے زبردستی تمہارے اوپر تھوپ دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مان لی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کو آخر اتنی سی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، اب ایسا کرو کہ اس عذاب کو لے ہی آؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ آخرکار نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کی کرتوتوں پر غم نہ کھاؤ، چھوڑو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو۔ اور دیکھو، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو نہ ٹلے گی۔ جب اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو زمین اور آسمان سے پانی ابل پڑا، اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مومنین اور ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیں۔ ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہنے پر بضد تھا اور پہاڑ کی پناہ لینا چاہتا تھا، مگر اللہ کے حکم سے وہ بھی غرق ہو گیا۔ جب زمین نے پانی نگل لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں شفاعت کی، مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا کہ اس بارے میں سوال نہ کریں جو اللہ کے علم میں بہتر ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں زمین پر بسنے اور نسل کو آگے بڑھنے کی بشارت دی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے جس کا نام عاد تھا۔ وہ بہت طاقتور اور خوشحال تھے لیکن شرک میں مبتلا تھے۔
حضرت ہود نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور ان کے غلط عقائد پر انہیں تنبیہ کی، مگر انہوں نے ان کی نصیحت کو رد کر دیا اور بالآخر ان پر سخت ہوا کا عذاب نازل ہوا جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے بھی کفر کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اونٹنی کو نشانی بنایا، مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا جو کہ ایک زلزلے کی صورت میں تھا، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جن کے پاس اللہ کے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا، تم پر سلام ہو ابراہیم۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی سن رہی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی، ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی پھونس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، وہ ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اب جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرا گیا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہاں پر اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جو فرشتے آئے تھے وہ انتہائی خوبصورت انسانی شکل میں آئے تھے، اور ان کی قوم کا دوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنا بھی بدنیتی کی وجہ سے ہی تھا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیوں، میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا اس کی بنا لیتا۔ تب فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات ٹھہرے اور اپنے اہل عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور دیکھو تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہی اب دیر کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے یہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر آیا، جو ناپ تول میں کمی اور مالی بددیانتی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نافرمانی سے روکا، مگر انہوں نے مذاق اڑایا اور ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ آخرکار ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ایک سخت دھماکے نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون اور اس کی قوم کا انجام بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا گیا، مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور وہ قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت بن گئے۔ پھر اس کے بعد پچھلی اقوام کے انجام کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ یہ سب واقعات نصیحت کے لیے ہیں، نیکوکاروں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم کا انجام مقدر ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات اور دیگر آسمانی کتابوں کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین دی، نماز قائم کرنے، برائی سے بچنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی تاکید کی گئی۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ قصے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے سنائے جا رہے ہیں، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف قرآن کی سب سے خوبصورت صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے انداز بیان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس کو عربی میں سمجھے، اور سورہ یوسف پڑھنے کے بعد لا محالہ گمان حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کی کھلی دلیل ہونے کا ذکر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اور آپ اس پہ غور و فکر کر سکیں۔
مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بہترین قصہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو سمجھ لیا اور یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ وہ حسد میں آ کر سازش کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے یقین دلایا کہ اللہ یوسف کو بڑا مقام عطا کرے گا اور ان پر اپنی نعمت مکمل کرے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق پر کی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کسی جگہ چھوڑ دیا جائے تاکہ والد کی محبت صرف ان کے لیے رہ جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے اجازت لی کہ یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب کو خدشہ تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر بھائیوں نے یقین دلایا۔ جب وہ یوسف کو لے گئے تو انہیں کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر خون آلودہ قمیص پیش کی، لیکن حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ جھوٹے ہیں اور اللہ کی مدد طلب کی۔ اس کے بعد ایک قافلہ کنویں پر جا پہنچا اور ایک پانی بھرنے والا یوسف کو نکال کر لے گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں کم قیمت میں بیچ دیا۔ عزیز مصر جو کہ بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے کام آئے یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو زمین میں مقام دیا اور انہیں علم و حکمت عطا کی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ چنانچہ ایک موقع پا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے چال میں پھنسایا اور ان کو برائی کی طرف دعوت دی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے تو وہاں پہ عزیز کو موجود پایا۔ زلیخا نے اپنے خاوند کو دروازے پر دیکھ کر اپنا بیان بدل دیا اور کہا اس نے مجھے بہکایا تھا۔ اس پر وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ اگر اس نے یعنی اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا ہوگا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو بہکایا ہوگا تو ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوگی۔ جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس پر عزیز فوراً سمجھ گیا کہ یہ چال اس عورت کی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی اس چال پر درگزر کرنے کو کہا۔ پھر جب شہر کی عورتوں میں زلیخا کی محبت کا چرچا ہوا تو اس نے عورتوں کو دعوت دے کر ان کے ہاتھ میں پھل اور چاقو دے دیے۔ جیسے ہی حضرت یوسف کو بلایا گیا، عورتیں ان کے حسن سے اتنی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ زلیخا نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں مانا، اس لیے انہیں قید میں ڈالا جائے گا، جس پر یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ قید ان کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ نے دعا قبول کی اور وہ قید میں ڈال دیے گئے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور ایمانداری دیکھ کر سارے قیدی ان کے گرویدہ ہو گئے۔ انہی میں سے 2 قیدیوں نے خواب دیکھے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیے۔ ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر دی کہ پہلا شخص بادشاہ کا ساقی بنے گا جبکہ دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے یہ بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام مزید کچھ اور سال قید میں رہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ درباریوں سے تعبیر پوچھی گئی مگر وہ نہ دے سکے۔ تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا، اس لیے غلہ ذخیرہ کریں اور ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے ان پر لگے الزام کی تحقیقات کی جائیں۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا اور انہوں نے کہا کہ یوسف بے گناہ ہیں۔ زلیخا نے بھی اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام پاکیزہ تھے اور ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہاں پر 12واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔